أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إنه حميد مجيد۔ کل کی نشست میں آپ طواف کے مسائل سن رہے تھے اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اپنا بایاں پہلو، الٹا ہاتھ، لیفٹ سائڈ، یہ بیت اللہ کی طرف رہے اور انسان چلنا شروع کرے، اور اس کے بعد بیت اللہ کا دوسرا کونا آ جائے گا اور پھر تیسرا کونا، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرا کونا جو بیت اللہ کا آئے گا تو اس کے بعد باہر سے طواف کرنا ہے۔ وہاں پر ایک نیم دائرہ، آدھا دائرہ نظر آتا ہے، ہاف سرکل، اس کے اندر سے نہیں گزرنا، اس کے باہر سے جہاں سب لوگ جیسے گزر رہے ہوتے ہیں ویسے گزرنا ہے۔ یہ جگہ حتیم کہلاتی ہے، اور حتیم اور بیت اللہ کے بیچ میں سے ہرگز نہیں جانا، بلکہ طواف کرتے ہوئے حتیم سے پیچھے کی طرف گزرے، جیسے سب لوگ گزرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا کونا آ جائے گا، اور پھر چوتھا کونا آئے گا جسے رکن یمانی کہتے ہیں، بیت اللہ کے جنوب مغرب میں، اور وہاں پہنچ کے یا تو دونوں ہاتھ رکن یمانی پہ پھیرنے چاہیے یا صرف دایاں ہاتھ اسے لگانا چاہیے، اور وہاں پہ رکے بھی نہیں، اور نہ اس سے چومے رکنے یمانی کو، اور نہ ہی اس پر اپنی پیشانی وغیرہ رکھے، بلکہ حجر اسود پہ آ جائے اور حجر اسود کا دوبارہ استلام کرے جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا، اور دوسری مرتبہ میں اسے بوسہ دیں، اور اگر بوسہ دینے کا حجر اسود کو موقع نہیں ہے تو ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں، اس پہ اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بس پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا لیے جائیں اور پھر چکر لگاتا رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر دفعہ۔ یہ جو حجر اسود تک پہنچے ہیں اس کو کہتے ہیں شوط، ایک چکر، اور اسی طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور 7 چکر یا اشواط پورے کرنے کے بعد 8ویں مرتبہ پھر حجر اسود کو چومنا ہے، یا دور سے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو پہلی مرتبہ بھی اور آخری مرتبہ بھی، اور اگر درمیان میں ہر چکر پہ ایسے کرنا ہے تو پھر بھی دونوں ہاتھ بلند کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اندر کی طرف سے ہاتھ، یعنی ہتھیلیاں چومنی ہیں اس نیت سے کہ گویا یہ دونوں ہاتھ حجر اسود پہ ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے 7 چکر جب پورے ہو گئے تو اب 2 رکعتیں واجب ہو گئیں، اس شکریہ میں 2 رکعتیں، 2 نفل جو واجب نماز ہے اب پڑھنی ہے، اور یہ واجب نماز
مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لیجئے، موقع نہیں ہے، رش ہے تو اس سے پیچھے ہٹ کے کہیں اور پڑھ لیں، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھتے تھے، اور کوئی بھی دعا مانگ لی جائے یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد درست ہے، اور یہ 2 گانا پڑھنے کے بعد پھر زمزم پینا چاہیے جتنا بھی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور منافقوں میں بھی یہ فرق بھی ہے کہ منافق آدمی زیادہ زمزم نہیں پی سکتا، اس لیے زمزم کو پینا چاہیے جتنا ہو سکے، حتیٰ کہ اسی نیت سے پی لے کہ خدایا اگر مجھ میں کچھ نفاق ہے تو اسے دور فرما دے، اور اللہ سے اس کی رحمت مانگتا رہے، کیونکہ زمزم کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس نیت کو پورا کر دے گا۔ زمزم پیتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ خدایا میری توبہ قبول ہو، تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ نیت کر لے کہ اللہ خاتمہ بالخیر، اسلام پہ ایمان پہ خاتمہ ہو، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ زمزم پیتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ خدایا اب جب فارغ ہو جاؤں تو اچھا سا کھانا ملے، کھانے کو سے اچھا کھانا ملے گا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی نیت کر لی اس نے؟ ہرگز ایسے نہ سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے جوتے کا تسمہ چاہیے ہو تو بھی اللہ سے مانگو، اور تمہاری ہنڈیا میں نمک کم ہو جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ تو صاحب اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑے سے بڑا کام سب اسی کے سامنے رکھتے اس کے در پہ جا کے مانگے، اور ایسا یقین ہونا چاہیے کہ صاف کہہ دے کہ آپ کے علاوہ اللہ کوئی نہیں، اور اگر فرض کریں کوئی ہوتا بھی تو ہم کیوں اس کے در پہ جاتے؟ کھانا بھی اچھا، نمک اور تسمہ بھی، یہ سب آپ ہی سے مانگنا ہے، اور ایسے مانگے جیسے اللہ پہ گویا کہ اس کا حق بنتا ہے، حالانکہ حقیقت میں کسی کا حق نہیں بنتا۔ تو بیت اللہ میں پہنچ کے طواف کر لیا، مقام ابراہیم قبولیت کی دعا کی جگہ تھی۔ اب دوسری جگہ یہ زمزم ہے، یہاں اللہ سے مانگے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا حوالہ کبھی کبھی دیتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، صحیح بخاری کے اشارے، وہ کہتے تھے پہلی مرتبہ جب میں زمزم پہ گیا تو میں نے کہا پروردگار یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ جو بھی زمزم پیے اور جس نیت سے پیے گا اس کو آپ کو مراد اس کی پوری کر دیں گے۔ تو اللہ میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ مجھے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم عطا ہو۔ امام ذہبی بہت بڑے آدمی تھے، جس میدان میں علم کے انہوں نے قلم اٹھایا ہے، علم نے اپنے کندھے ان کے لیے بچھا دی۔
حدیث، اصول حدیث، اسماء الرجال، تاریخ، صرف و نحو، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس پہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے نہ لکھا ہو. اور حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ لکھی تو 50 جلدیں اسی میں لکھتی. لوگوں کے حالات لکھنے بیٹھے تو اب وہ چھپ گئی ہیں، کوئی 30-35 جلدیں وہی لکھتی. بہت کچھ لکھا ہے. تو ابن حجر رحمت اللہ نے کہا میں نے دعا مانگی کہ مجھے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ سے علم عطا ہو. پھر وہ چپ ہو گئے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی دعا قبول ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا آج سے 20 برس پہلے میں اس مقام پہ پہنچ گیا تھا. میرا خیال ہے جتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا آج سے 20 سال پہلے مجھے اتنا علم اللہ نے دے دیا تھا. تو زمزم پہ دعا مانگنے کے بعد اسے اچھی طرح پینے کے بعد اب ملتزم پہ آئے اور ملتزم سے لپٹ کے دعا مانگنی چاہیے. اب یہ سمجھ لیجیے کہ طواف پورا ہونے کے بعد آپ کو 3 کام کرنے ہیں. 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، زمزم پینا ہے اور ملتزم پہ آ کے دعا مانگنی ہے. ان 3 کاموں کی 9 ترتیبیں فقہا نے لکھی ہیں. جیسے بھی آپ کر لیں سب صحیح ہے. پہلے زمزم پی لیجئے، پھر نماز پڑھ لیجئے، پھر ملتزم پہ آ جائیے. سب سے پہلے ملتزم پہ آ کے دعا مانگ لیجئے، پھر جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جا کے زمزم پی لیں. جس ترتیب سے بھی ان تینوں کو کاموں کو کر لیا جائے سب صحیح ہے. اور ملتزم یاد رکھیں بیت اللہ کے اس حصے کو کہتے ہیں جو حجر اسود کے بعد اور بیت اللہ کا دروازہ جو سونے کا لگا ہوا ہے اس سے پہلے اس کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے نا جہاں کبھی کبھی پولیس والا کھڑا رہتا ہے وہ جگہ ملتزم ہے. عام لوگ بیت اللہ کی چوکھٹ کو ملتزم سمجھتے ہیں، وہ صحیح نہیں. ملتزم جو ہے حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی دیوار جو ہے نا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ہے اصل مقام. اس پہ لپٹ کے دعا مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے تھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دیوار پہ اس طرح لگا دیے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا ایک حصہ یعنی آپ کے گال ایک طرف کا گال اور سینہ مبارک سب کا سب بیت اللہ کے ساتھ لگ گیا تھا. طواف کے بعد یہ 3 کام ہیں کسی ترتیب سے کر کے، اور اگر سعی کرنی ہے تو پھر طواف پورا ہو گیا ان 3 کاموں کے بعد. اگر اس کے بعد سعی کرنی ہے جیسے عمرے میں تو اب ایک مرتبہ پھر آئیں حجر اسود پہ یا تو اسے بوسہ دیں یا استلام کریں. اور یہ ایسی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے لوگوں نے چھوڑ دیا. لوگ یہ 3 کام کرتے ہیں اور وہیں سے سعی کے لیے چل پڑتے ہیں صفا اور مروہ. یاد رکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کاموں سے فارغ ہو کر حجر اسود کو سعی پہ جانے سے پہلے بوسہ دیا تھا. اس سنت کو بھی پورا کر لینا چاہیے. لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا. اور طواف کے بعد اگر سعی کرتی ہیں تو پھر طواف شروع کرنے سے پہلے اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈالنا کہ دایاں کندھا بالکل کھلا رہے، جسے استباء کہتے ہیں. یہ کرنا ہے اور تمام طواف میں اسے باقی رکھنا ہے. اور اگر طواف کے بعد سعی نہیں ہے تو پھر استباء کی بھی ضرورت نہیں.
اور اسی طرح اگر نماز پڑھنے کا وقت آ گیا درمیان میں یا نماز پڑھنی ہے یا وہ 2 رکعتیں جو واجب ہوئی ہیں اس میں بھی دونوں کندھے ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے، بغیر عذر کے کندھے کو کھول کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ طواف کے شروع میں جو اللہ اکبر کہا تھا نا، اس سے پہلے جب تک حجر اسود پہ نہیں پہنچے اس سے پہلے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، غلط بات ہے۔ اس لیے حجر اسود کے سامنے پہنچ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اور اکثر طواف کے لیے جو لاتے ہیں نا لوگ، متوفین جو ہوتے ہیں، جو عرب ہوتے ہیں یا کوئی لوگ ہوتے ہیں وہاں جو طواف کراتے ہیں، معلم حضرات، یہ حجر اسود رکن یمانی کے درمیان کھڑے کرا کے نیت کرا دیتے ہیں اور مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ طواف کی نیت اس وقت کیجیے جب آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کے مغرب کا جو کنارہ ہے اس کے بالمقابل آ جائے۔ طواف کے 3 رکن ہیں، 3 چیزیں خود طواف میں ضروری ہیں۔ ایک تو طواف کے اکثر حصہ پورا کرنا، یعنی 4 چکر لگانا کم سے کم، اس کی تشریح آگے آتی ہے۔ دوسرے یہ ضروری ہے کہ بیت اللہ کے باہر طواف ہو۔ اگر فرض کر لیں کسی کو بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ سونے کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ اندر چلا گیا تو اندر جا کے کوئی طواف نہیں، طواف بیت اللہ کے باہر ہے۔ اور اسی طرح مسجد حرام کے اندر ہے۔ اگر کسی آدمی نے باہر طواف کیا پوری مسجد حرام کو، اول تو یہ ممکن ہی نہیں رہا چکر لگانا، لیکن فرض کرنے کوئی لگائے گا تو فقہا نے کفر کا خوف اس پہ لکھا ہے، کیونکہ طواف عبادت ہے اور وہ عبادت مسجد کا چکر لگانے سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ بیت اللہ کا چکر۔ اور اسی طرح اگر دوسرے اور تیسرے فلور پہ پہنچ جائیں بیت اللہ میں، مسجد حرام کی دوسری منزل تیسری منزل، تو وہاں بھی طواف کرنا مستحب ہے، ہو جائے۔ تیسری چیز، تیسرا رکن طواف کا یہ ہے کہ خود طواف کرے، اگرچہ کسی چیز پہ سوار ہو کر کرے مگر خود اپنی جان سے اپنے جسم سے طواف کرنا یہ طواف کا رکن ہے۔ طواف کی 6 شرطیں ہیں، 3 تو صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، اور 3 شرطیں ہر طرح کے طواف کے لیے ہیں، خواہ وہ طواف عمرے کا ہے، چاہے وہ نظر کا ہے، چاہے وہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے ہے، چاہے خدا وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ 3 شرطیں سب طوافوں کے لیے۔ حج کے زمانے میں ایک تو طواف کی شرط یہ ہے کہ حج کے مہینے ہوں، شوال سے لے کے 9 ذی الحج تک، یہ 2 مہینے اور 9 دن جو رہتے ہیں یہ ہیں، خاص وقت ہے حج کا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ طواف سے پہلے احرام باندھا ہوا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عرفہ کا میدان، عرفات کا جو ہے 9 ذی الحج کو جہاں جانا ہے اس سے پہلے پہلے طواف کرنا۔ یہ حج کے لیے تو 3 شرائط ہیں، اور عمرے کے لیے یا دیگر طواف جو ہیں ان کے لیے تو ایک مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسرے نیت کرنا ضروری ہے۔ بغیر کسی نیت کے اگر 7 چکر لگا لیے تو یہ طواف نہیں ہوگا۔ حجر اسود پہ پہنچ کے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز
وہی کہ مسجد حرام کے اندر طواف کیا جائے اور مسجد سے باہر کوئی طواف نہیں. یاد رکھیے طواف کے لیے نیت شرط ہے، اور اگر بغیر کسی نیت کے بیت اللہ کو چکر لگا لیے ساتھ تو طواف نہیں ہوگا. اور طواف کی نیت میں یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی نیت کرے کہ کون سا طواف کر رہا ہے. طواف کوئی بھی ہو، اگر نیت رکھتا ہے یہ کہ عمرے کا طواف کر رہا ہوں یا حج قران ہے اس کا یا تمتع کا، تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن نیت بس صرف کر لی تو بھی کافی ہے. طواف میں کچھ چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ طواف بالکل پاک ہونے کی حالت میں کیا جائے، ہر طرح کی پاکی باوضو کیا جائے. نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے حدث کی تعریف کی تھی نا، اس کی 2 قسمیں بیان کی تھی. اگر نہیں یاد تو پھر اسے سنیے. یہ یاد رکھیے کہ ان دنوں الفرقان پر جتنے بھی پروگرام آ رہے ہیں اور عام دنوں میں بھی جو آتے ہیں وہ سب تعلیم ہے، واعظ نہیں ہے. اور تعلیم اور واعظ میں فرق ہے. تعلیم تو یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اور واعظ جیسے تقریریں ہوتی ہیں، تقریر سن لی مولوی صاحب کی، بس اثر لیا چلے گئے، ہوا ہوا اثر نہ ہوا نہ ہوا. تو تعلیم حاصل کیجیے، تعلیم اور واعظ میں فرق ہے. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا. تعلیم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تھا، اور جو بھی تعلیم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعابت اور انہی کی طرف سے تعلیم ہوا کرتی ہے. واعظ کا وہ درجہ نہیں ہے. واعظ اور تعلیم میں ایسے ہی فرق سمجھ لیں جیسے آپ کسی کو روزانہ 5 روپے دے دیں، یہ تو واعظ ہوا، بچہ خرچ کر کے آ گیا، پھر اگلے دن 5 روپے دے گیا. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے بچے کو خود سے سکھا دیا کہ کماتے کیسے ہیں، کمپیوٹر سکھا دیا. بچے کو کسی نے فرض کر دیجئے کپڑا بنانا سکھا دیا، کسی نے خراب کا کام سکھا دیا، یہ ہے تعلیم. اب روز 5 روپے کی ضرورت نہیں، بچہ خود ہی اپنی کمائی سے اپنے پیسے کو پیدا کر دے گا. تو اگر یہ یاد نہ رہا ہو کہ حدث کے کیا معنی ہیں تو پھر وہ سنیے جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے. تو حدث اصغر اور اکبر دونوں سے پاک ہونا. دوسری چیز ستر عورت، یعنی جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا. جسم کا جتنے حصے ڈھانپنے ضروری ہیں وہ ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے. پردہ، لباس کا پہننا، ایسے سمجھ لیجیے. تیسری چیز، جو شخص پیدل چل سکتا ہو اس کو پیدل طواف کرنا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے. لوگوں کو کہنا کہ وہ اسے اٹھا کر طواف کریں، جیسے چارپائیوں وغیرہ پہ اٹھا کر طواف کراتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس لیے طواف خود پیدل کرنا ہے اور
یاد رکھیے کہ طواف صرف بیت اللہ کا ہے، تو وہیں کا حق بنتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ فقہا نے کہا ہے کہ اگر بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا بھی طواف کیا گیا، حتیٰ کہ مسجد حرام کا جس کے اندر بیت اللہ واقع ہے اور باہر یہ ساری اس کی مسجد ہی تو ہے، اس مسجد کا طواف بھی اگر کرے گا تو کفر کا خوف۔ اس لیے عراق میں اور کربلا میں جو جنازے لائے جاتے ہیں، ان جنازوں کو چکر دیے جاتے ہیں، ان کا طواف کرایا جاتا ہے۔ جو بھی وہاں گیا ہے وہ جانتا ہے۔ ہم نے خود کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پر اور کوفہ میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مزار پر یہ دیکھا ہے کہ وہاں جنازے لاتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کا طواف کرتے ہیں، اور کربلا میں جنازہ لاتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ حرکتیں درست نہیں۔ طواف صرف بیت اللہ کا حق بنتا ہے اور اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دینا چاہیے۔ تو پیدل طواف کرنا، اور وہ بھی اسی گھر کا، دائیں طرف سے طواف شروع کرنا، یعنی اپنی دائیں جانب سے حجر اسود سے وہ جو سونے کا دروازہ ملتزم کی طرف ادھر کو چلنا۔ اسی طرح یہ واجب ہے کہ حتیم کو بھی شامل کر کے طواف کرے، یعنی وہ جو نیم دائرہ ہے، آدھا دائرہ ہے کھینچا ہوا، اس آدھے دائرے سے باہر سے گزریں جہاں سے سب لوگ گزرتے ہیں، اندر سے گزرنا یعنی کعبۃ اللہ اور حتیم کے نصف دائرے کے درمیان سے گزرنا کی جائز نہیں۔ یہ ویسے تو جائز ہے، طواف میں جائز ہے۔ حجر اسود سے طواف کا آغاز کرنا، کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ ظاہر الروایت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا تو خیال یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور حنفی فقہا میں سے عام طور پہ مشائخ اسی طرف گئے ہیں رحمہ اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ حجر اسود سے طواف کا شروع کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن بحر الروایت میں اور النحل الفائق میں اور اسی طرح کی اور کتابوں میں ان حضرات نے لکھا ہے کہ واجب ہے، یہاں تک کہ بعض فقہا نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ حجر اسود کے علاوہ کہیں سے اس نے طواف شروع کیا تو جب تک وہ مکہ مکرمہ میں ہے اسے چاہیے کہ اس سے رجوع کرے، دوبارہ طواف کرے، اور اگر مکہ مکرمہ سے نکل گیا واپس چلا گیا تو اس کے ذمے ایک دم پڑ جائے گا، ایک قربانی اسے دینی پڑے گی۔ اس لیے بعض حضرات کے نزدیک یہ واجب ہے، لیکن چونکہ عام مشائخ اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں تو بہرحال طواف حجر اسود سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ پورا طواف کرنا یعنی اکثر طواف 4 چکر تو وہ رکن ہیں طواف کے، اور اس سے زیادہ یہ واجب ہیں، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ بعض حضرات اسے طواف میں شمار کرتے ہیں، بعض نے طواف سے الگ اسے شمار کیا ہے، بہرحال واجب۔ اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو دوبارہ طواف کرنا پڑے گا، اور اگر دوبارہ طواف نہ کیا تو پھر جو چیز اس کی واجب
ہوگی، یعنی جس طرح اس نے اب اس کو پورا کرنا ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے، وہ تو بعض اوقات ایک دم واجب ہو جاتا ہے، یعنی قربانی دے گا تب جا کر یہ غلطی اس کا ازالہ ہوگا اور یہ گناہ معاف ہوگا۔ اور وہ بیان فقہا نے کیا ہے جہاں پر وہ حج اور عمرے کی جنایات کا بیان کرتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو واجبات گنے کہ پاک ہونا، اسی طرح جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا، اپنی اختیار سے پیدل چل کے طواف کرنا، اور کوئی عذر ہو تو پھر سواری پہ طواف کرنا وگرنہ پیدل چل کے، اور دائیں طرف سے طواف کو شروع کرنا اور حتیم کو شامل کرنا اور حجر اسود سے ابتدا کرنا اور پورا طواف کرنا، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں، یہ 8 واجبات ہیں، انہیں پورا کرنا چاہیے۔ طواف کی کچھ سنتیں ہیں، اور طواف کی سنتوں کا مطلب یہ ہے کہ طواف میں کچھ کام ایسے ہیں جو کرنا سنت سے ثابت ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، جیسے حجر اسود کا استلام، استواء، 7 چکر جو لگائے جائیں، اس میں مرد اپنے دائیں کندھے کو بغیر کپڑے کے رکھے چادر اس پہ نہ اوڑھی جائے، اسے کہتے ہیں استواء۔ اور پہلے کے 3 چکر ان میں رمل کرنا، تیز چلنا، بشرطے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس شرط کے ساتھ اگر لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہجوم زیادہ ہے، تو اس سنت کو نہ ادا کرنا ہی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ باقی جو 4 چکر ہیں ان میں رمل کا نہ کرنا، اطمینان سے چلنا، یہ بھی سنت ہے، اس لیے 7 چکروں میں رمل نہیں کرے۔ 4 اور 5ویں سنت یہ ہے کہ سعی اور طواف کے درمیان میں استلام کرنا، کہ وہ آدمی جس نے طواف کے بعد سعی کرنی ہے وہ طواف کریں، اور طواف کے بعد سب کاموں سے فارغ ہو کر پھر صفا اور مروہ پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ حجر اسود کے بالمقابل کھڑا ہو جائے اور استلام کرے، یا حجر اسود کو بوسہ دے اگر موقع مل جائے، اور حجر اسود کے مقابل میں بالکل سامنے کھڑے ہو کے تکبیر کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ بھی سنت ہے۔ عورت اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے اور مرد اپنے کانوں تک، اور تمام چکر پے در پے لگانا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں نماز کا وقفہ آ جائے تو نماز پوری کر کے فرض پڑھ کر جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لیا جائے، یا وضو کرنا پڑ جائے تو وہ وضو کے مسائل میں آگے کو آ جائے گا، طواف ہی کے ضمن میں ایک جگہ یہ مسئلہ آئے گا۔ اور کپڑے اور جسم دونوں کا پاک ہونا یہ بھی طواف کی سنتوں میں سے ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ طواف کی ساری سنتیں ادا کی جائیں۔ طواف میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، بہتر ہیں، جیسے حجر اسود پہ 3 مرتبہ بوسہ دینا، اور 3 مرتبہ حجر اسود پر سجدہ کرنا، جیسے کہ کل کی نشست میں عرض کیا گیا تھا۔ طواف کرتے ہوئے ان دعاؤں کا پڑھنا جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان دعاؤں کا تذکرہ بھی کل آپ نے سنا۔ اور مرد کو بیت اللہ سے جتنا بھی ممکن ہو قریب رہ کر طواف کرنا، بشرطے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
اور خواتین کو رات کو طواف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ اور وہ گفتگو جو جائز ہے، درست ہے، کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، اس گفتگو کو بھی طواف کے دوران چھوڑ دینا، وہ بھی نہ کرے، بہتر یہی ہے۔ اور ہر وہ چیز ترک کر دینا جو بندے کو اللہ سے ہٹا دے، اس کی توجہ کہیں اور لگ جائے، اس چیز میں مشغول نہ ہونا یہ بھی مستحب۔ مثلا بیت اللہ میں صفائی ہو رہی ہے، یا قالین بچھائے جا رہے ہیں، یا کوئی اس قسم کی بات، بجلی والے آ گئے، پنکھے رکھ رہے ہیں، کچھ ایسے کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں سے ہٹ کے بس اللہ کے ساتھ تعلق رہے، ان چیزوں میں مصروف نہ ہونا، اپنی نگاہ کو، دل کو ان میں مشغول نہ کرنا، جو مستحب ہے۔ اور دعا اور ذکر جو بھی ہے انہیں آہستہ آہستہ پڑھنا، آواز بلند نہ کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ ہاں کوئی تعلیم کے لیے ایسے کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت۔ رکن یمانی پر ایک ہاتھ دایاں یا دونوں ہاتھوں کا پھیرنا، اس شرط کے ساتھ کہ وہاں پر خوشبو نہ ہو اور آپ حالت احرام میں نہ ہو، کیونکہ حالت احرام میں تو خوشبو کا استعمال منع ہے نا، تو یہ دو چیزیں اگر نہ پائی جائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ طواف میں کچھ چیزیں مباح ہیں، مثلا سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، چھینک آ گئی الحمدللہ کہنا، کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ شریعت کا پوچھ دیا اس سے بتانا، یا آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور کسی کے متعلق اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، تو ان سے مسئلے کو دریافت کرنا، کسی ضرورت کی وجہ سے بات پوچھنا، مثلا دوستوں سے، اہلیہ سے، شوہر سے، کسی سے پوچھنا کہ صحیح کے لیے کس وقت چلنا ہے، یا کوئی بھی ایسی جائز بات ضرورت کی، یا ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں کمرے کی چابی کہاں، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ مثال سے واضح کر رہے ہیں، یہ سب مباح ہیں، جائز ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے ایسے اچھے اشعار پڑھنا جن سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہو اور اللہ کے ساتھ اعتماد، اس ذات پاک کے ساتھ اپنے دل کی کیفیت دل لگتا ہو، ان کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پاک جوتے پہن کر طواف کرنا یہ بھی جائز ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، بڑھاپا ہوتا ہے، نہیں چل سکتے، تو وہ خاص طور پہ طواف کے لیے جوتے بنوا لیتے ہیں، تو اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں انہیں کہ اپنے پاؤں کی ایسے ہی حفاظت کیجیے جیسے آپ اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس ڈر سے کہ کہیں پاؤں کچلے نہ جائیں، کسی کا پاؤں نہ آ جائے، تو پاک جوتے پہن لینا تاکہ پاؤں محفوظ رہیں، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ اور جو چیزیں طواف میں حرام ہیں، تو حرام کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی طواف کرے، علیہ باللہ، بغیر کسی عذر کے سواری پہ طواف کرنا، طواف کرتے ہوئے حتیم کے درمیان سے گزرنا، اور
حجر اسود کے علاوہ کسی اور جگہ سے طواف شروع کرنا یہ درست نہیں ہے، اور طواف میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دینا یہ بھی درست نہیں، یہ حرام کام ہے۔ البتہ طواف کے شروع میں تو حجر اسود کی طرف منہ کرنا ہی ہے، اور جو 8 واجبات گنوائے تھے ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ بھی حرام ہے۔ اور حرام چیزوں کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طواف میں مکروہ ہیں، قبل اس کے کہ طواف کی مکروہ چیزوں کا بیان کریں۔ کل کے بیان میں ایک بات ادھوری رہ گئی تھی جو آج پوری کر دیتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ عرض کیا تھا کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے ساتھ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہر آدمی کو کرنے چاہیے، چاہے وہ حج کر رہا ہے اور چاہے وہ حج کے علاوہ ہے، دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہے۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو یہ دن اتنے اچھے ہیں، اللہ کی عبادت ان میں کرنا اتنا اس کا ثواب ہے، اتنی زیادہ اچھی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے متعلق یہ بتایا کہ اس میں سب سے افضل کام تو حج ہے، اور دوسرے نمبر پر قربانی ہے، اور قربانی کے مستقل مسائل ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنا، قربانی دینا، جانور کا ذبح کرنا، اس کے مستقل فضائل بیان کیے ہیں جو کہ آپ عید کے دنوں میں سن لیں گے۔ ایک اور بات جو ذی الحج کے متعلق ہے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں روایت لائے ہیں، اور باب انہوں نے باندھا ہے کہ باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر۔ یہ باب، یہ چیپٹر ان چیزوں کے بیان میں ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے 10 دنوں کے لیے قرار دی ہیں، یعنی ان 10 دنوں میں کیا عبادت کرنی ہے۔ چاند جب ذی الحج کا نظر آ جائے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کے متعلق کہا ہے؟ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں، بڑا علم اللہ ہی نے دیا تھا۔ حجاج ابن یوسف جو اس امت کے ظالموں میں سے تھا، اس بدبخت میں ظالم نے انہیں شہید کرا دیا، اور تابعین کہتے تھے کہ سعید اس حال میں دنیا سے گئے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو، اتنا علم اللہ نے دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بہت اچھے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کو اپنی عبادت اتنی اچھی لگتی ہو جتنی اللہ کو ان 10 دنوں میں اچھی لگتی ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ
صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا ان 10 دنوں کی عبادت ذی الحج کی پہلی سے لے کے 10ویں ذی الحج تک، عید بڑی عید تک، یہ جو پہلے 10 دن ہیں یہ عبادت اس جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑی یہ عبادت ہے۔ ہاں، رجل خرج بنفسہ ومالہ، ایسا آدمی جو اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلا اور پھر شہید ہو گیا اور سارا مال بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، تو وہ آدمی اس کے برابر ہوگا جو اپنے گھر لوٹ کے نہیں آیا، وگرنہ تو یہ 10 دن کی عبادت اللہ کو جہاد سے زیادہ اچھی لگتی۔ کیا عبادت کرے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے، ترمذی میں آئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ، اللہ کو سارے سال میں اپنی کوئی عبادت ایسی اچھی نہیں لگتی ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، جتنا خدا کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے ان 10 دنوں میں اس کی عبادت کریں۔ یہ جو 10 دن ہیں یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، کیا عبادت کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ یکم ذی الحج سے 9 تک 8 تک بلکہ کہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ 8 دن کے روزے، ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفل روزوں کے برابر ہے ثواب میں ایک۔ اور دوسرے فرمایا کہ قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان میں سے یہ جو 10 راتیں ہیں ان کو اٹھنا اللہ کی عبادت کرنا، ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 2 عبادتیں کرنی چاہیے، ایک تو یہ کہ 8 دن 9 دن روزہ رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روزے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ روزے اس انسان کے لیے پہلے 8 دن کے روزے تو ہر روزہ جو ہے 1 سال کے نفل روزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور دوسری عبادت یہ فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر، ان 10 دنوں کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر، ایک لیلۃ القدر رمضان میں حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ جو 10 راتیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے عبادت کے لیے، اس میں ہم لوگ کیوں نہیں اٹھتے؟ اس میں ہمارے گھروں میں کیوں نہیں اہتمام ہوتا اللہ کے لیے نفل عبادت کا؟ مسجدوں میں نہیں، گھر میں اپنے طور پہ عبادت کیجیے، کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم نہیں رہا، تعلیم نہیں رہی۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے افضل عمل ان 10 دنوں کا یہ ارشاد فرمایا، اور وہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام الدنیا ایام، اور دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں خدا کو اپنی عبادت اتنی اچھی لگتی ہو کہ لوگ اس کی عبادت کریں، احب الی اللہ سبحانہ ان یتعبد له فیہا، جتنا خدا کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے ان 10 دنوں میں اس کی عبادت کریں۔ یہ 10 دن کون سے؟ یکم ذی الحج سے لے کے 10 تک، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيُعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، اور ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ یاد رکھو 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ سال بھر آدمی نفل روزہ رکھتا رہے، اس کے ساتھ ایک چیز ہے
کہ اس میں سے ایک روزہ رکھ لے تو سال کے برابر، ولیلۃ فیہا بلیلۃ القدر، اور ان میں سے ہر رات کا اٹھنا خدا کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ 8 روزے ہم نے اس لیے کہے ہیں کہ 9ویں دن عرفہ آ جائے گا نا، 9 ذی الحج کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیام یوم عرفہ، اور عرفہ کے دن 9ویں کا روزہ، انی احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ میری امت میں جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال جو اس کی زندگی کا گزر گیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 1 سال جو اس کی زندگی میں آئندہ آنے والا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کرا دیتا ہے، 1 سال جو زندگی میں گزر گیا اور 1 سال جو آئندہ آ رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 1 سال کی زندگی بھی مل گئی، زندہ رہے گا تو روزے کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیشہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے اور افطار کے وقت بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی دیکھو 1 سال کی زندگی ہماری اور ہو گئی۔ اور جس سال ان کا انتقال ہونا تھا 9 ذی الحج کو ساری زندگی میں روزہ رکھتے رہے، لیکن اس سال سوتے کے سوتے رہ گئے۔ فجر جب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بس یہ زندگی کا آخری سال ہے، روزہ اس سال رہ گیا ہے، اس کا مطلب ہے میرا انتقال ہو جائے گا، اور واقعی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے 8 ذی الحج تک کے روزے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر، اور 9 ذی الحج کا روزہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسی چیز ہے کہ 1 سال جو زندگی کا تمہارا گزر گیا اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ ہاں، وہ لوگ جو عرفہ میں ہیں، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ اس کا روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہاں پر 9 ذی الحج کو بڑی مصروفیت ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ وہاں پہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ نہیں رکھا تھا، تو وہاں نہ رکھے یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ نے ہمت دی ہو روزہ بھی رکھ لے، وہ تو ہمت کی بات ہے صاحب، اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ روزہ رکھ لے وہاں بھی بہت اچھا ہے، اور نہ رکھے اپنی اپنی طبیعت اور ہمت کی بات ہے، دیکھ لے آدمی کتنا برداشت کتنا تحمل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ 10 ذی الحج تک یکم سے جب چاند نظر آ جائے تو عبادت کا اہتمام کیجیے، روزوں کا اہتمام کیجیے، نفلی روزے ہیں، نفلی عبادت کا اہتمام کیجیے، راتوں کو اپنے بچوں کو بھی بتائیے، کوشش کیجیے کہ وہ بچے بھی عشاء کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیں، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن یہ بھی عبادت کے ہیں، اور ایسی عبادت کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی عبادت ان دنوں میں پسند ہے، اور پھر بچوں کو یہ عادت رہے گی اور تعلیم بھی مل جائے گی۔ آپ کے دنیا میں جانے کے بعد اور آپ کے جانے کے جائے پیچھے بھی بچے عبادت کریں گے، اگر گھروں میں دین کا ماحول رہا تو انہیں یاد رہے گا کہ والد اہتمام کرتے تھے خدا کی یاد کا، خدا کی عبادت کا، روزوں کا، جب ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا تھا۔ تو ذی الحج کا چاند ابھی نظر آنے ہی والا ہے، پہلے سے تیاری کریں، لیکن یاد رکھیے یہ سب عبادت نفل ہے، فرض جو نماز ہے، فرض جو رزق کمانا ہے، فرض جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جیسے رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، یہ فرائض ہمیشہ نفل پر انہیں ترجیح دینی چاہیے، وہ زیادہ ضروری ہیں، فرض کے ذریعے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے۔ تو کل کی نشست میں جو عرض کیا تھا
کہ ذی الحج کا چاند نظر آ جانے کے بعد یا ذی الحج کی شام جو پہلی ہوتی ہے جب چاند نظر آتا ہے، اس وقت سے کچھ اعمال ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ تو ان دنوں میں جو حرمین شریفین میں چلے گئے ہیں وہ عبادت وہاں کریں خدا کی، وہ تو اور بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر حرمین شریفین کے علاوہ کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں ہیں آپ اور مسلمان ہیں، تو آپ کو بھی یہ عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ اپنی عبادت پسند ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔